بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اہل سنت، اللہ کریم جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق کے ساتھ آج ہم حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ خیر کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عمر ہے، آپ کے والد کا نام خطاب اور آپ کی کنیت ابو حفص ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ میں عام الفیل کے 13 سال کے بعد پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بڑے ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت مشرف با اسلام ہوئے۔ اللہ کریم جل جلالہ نے بعد از اس کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کی جو باغ دوڑ ہے وہ سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورہ خلافت میں اسلام کو بہت زیادہ طاقت اور عروج ملا۔ مثال کے طور پر آپ ہی کے زمانہ مبارک میں دو اس وقت کی سپر پاوریں یعنی رومن اور پرشین یعنی فارسی اور رومی سلطنتیں جو سپر پاوریں تھیں، اللہ کریم جل جلالہ نے آپ ہی کے دور خلافت میں ختم کیا اور اس کو یعنی اسلام کو فتح و نصرت عطا فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو ایران ہے، عراق ہے اور اسی طرح شام ہے، مصر ہے اور ان سب سے بڑھ کر بیت المقدس بغیر خون بہائے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح کرنا نصیب ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب نبی پاک علیہ السلام نے جگہ جگہ ارشاد فرمائے، جس کو محدثین نے اپنے اپنے ذکر کیا کتابوں کے اندر، جیسے بخاری شریف، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، سنن ابن ماجہ، مسند احمد بن حنبل اور دیگر جو کتب حدیث ہیں، اور اسی طرح تاریخ کی کتابوں میں بھی آپ کا ذکر خیر ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام قبول کرتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ کیا کہتے ہیں؟ بخاری شریف میں کتاب فضائل اصحاب النبی، اس کے تحت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک پورا باب قائم کیا فضائل کے متعلق حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس میں حدیث نمبر روایت نمبر جو موجود ہے وہ 3684 ہے، جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، قال عبداللہ، حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا، ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد ہم ہمیشہ عزت والے رہے، ہم پر کبھی بھی ذلت طاری نہ ہوئی، ہم ہمیشہ عزت والے رہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے قبول اسلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسلام کو پاور عطا فرمائی اور اپنی وقت کی جو سپر پاوریں تھیں ان کو بھی گھٹنوں پر ان کی بدولت لے کر آئے۔ انہی کے دور میں جو اتنے زیادہ فتوحات ہوئیں وہ اللہ تعالیٰ نے انہی کے خاتے میں، انہی کی حکومت میں عطا فرمائی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اب پوری روایت ہے، یہ 3684 تھی، اس کے اوپر 3683 نمبر جو روایت ہے بخاری شریف کے اندر ہے، پورا ایک واقعہ ہے، مفہوماً میں عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، کچھ امہات المؤمنین بھی حاضر خدمت تھی اور وہ نان نفقہ کے حوالے سے سوال کر رہی تھی اور ان کی آواز نبی پاک کی آواز سے کچھ زیادہ بلند تھی۔ اتنے میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں تو یہ ان کو دیکھ کر فوراً سے پردے کے اندر چلے جاتی ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام ہنسی فرمانے لگے، مسکرانے لگے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیرت کی بات ہے کہ جب میرے پاس یہ بیٹھی تھیں تو کچھ اور کیفیت تھی، اور اے عمر جب تم آیا ہے تو ان کی کیفیت بدل گئی ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم نبی پاک سے زیادہ مجھ سے ڈرتی ہو؟ تو وہ کہنے لگے کیوں نہ ڈریں، کیونکہ آپ نبی پاک سے زیادہ سخت ہیں۔ تو اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ بخاری کی روایت ہے، 3683 نمبر ہے، آپ نے فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایہن یا ابن خطاب، اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ما لکی کا شیطان سالکن فجن قط الا
साला का फज्जन गैर फज्जिक, کہ جس راستے پر اے عمر تو ہے، اگر شیطان اس راستے پر آ جائے تو شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ پوری روایت کے بعد فرمایا جس راستے پر تو ہے شیطان بھی اس راستے سے راستہ بدل کر گزر جاتا ہے، یعنی تیرے راستے پر شیطان گزر سکتا نہیں۔ اللہ کریم جل جلالہ نے یہ فضیلت و مرتبت رسول اللہ علیہ السلام کے فرمان کے ساتھ اس کو واضح فرما دیا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی بہت پاورفل شخصیت، عدل و انصاف کے بے مثال تاج۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے وہ ایک خبیث، فاسق، بد عقیدہ شخص کے ہاتھوں ہوئی جس کا نام ابو لؤلؤ فیروز ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے تو اس نے آپ پر خنجر سے وار کیا، جس کی وجہ سے، اس زخم کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پانی یا دودھ پیا جاتا تو آپ کی نالی سے ہی وہ دودھ باہر آتا اور پیٹ تک نہ پہنچ سکتا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی زخم کی وجہ سے شہید ہوئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم الحرام کو شہید ہوئے۔ تو یکم محرم الحرام کو تمام اہل سنت احباب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اصحال ثواب کے لیے کچھ نہ کچھ جو محافل کا انعقاد کیا کرتے ہیں۔ اللہ کریم جل جلالہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طفیل ہماری بخشش و مغفرت فرمائے۔